آؤ بچوں تمہیں سنائیں اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ آؤ بچوں تمہیں سنائیں اسلامی کہانیاں، قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے سورۃ التوبہ کی کہانی۔ کہانی ہے ایک ایسی توبہ کی، ایک ایسی معافی کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ سنتے ہیں۔ ہجرت کے 9 سال کا ذکر ہے کہ ملک شام سے کچھ سوداگر مدینہ آئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر شام کے راستے سے عرب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ شام کی سرحد پر آباد عیسائی عربوں کے قبیلے بھی رومی فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ روم کے بادشاہ کو عرب کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دیا جائے اور آگے بڑھ کر شام کی سرحد پر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں کو پیغام بھیجا کہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر فوراً مدینہ پہنچو۔ ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ باہر کے قبیلوں کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر مدینہ پہنچنے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ شہر میں بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ رجب 9 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے شام کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ 80 کے قریب لوگ منافق جو تھے انہوں نے مدینہ نہ چھوڑا۔ وہاں 3 پکے اور سچے مسلمان بھی اپنی فوج میں شامل نہ ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہر وہ مسلمان جس سے کوئی بیماری نہ ہو اس لڑائی میں ضرور شریک ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا، لیکن روم کا بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آیا، ڈر گیا تھا۔ البتہ آس پاس کے عیسائی حاکموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت قبول کر لی۔ اس مہم کو غزوہ تبوک یا تبوک کی مہم کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سارا قصہ حضرت کعب بن مالک نے یوں سنایا ہے۔ سنتے ہیں حضرت کعب بن مالک کی زبانی۔ تبوک کی مہم کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں کو اس مہم پر جانے کی ترغیب دیتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر واپس آ کر پھر سستی کر جاتا تھا اور دل میں کہتا تھا ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہونے میں بھلا کتنی دیر لگتی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت بالکل قریب آ گیا، مگر میں سفر کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز میں راستے میں اس سے جا ملوں گا، مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں یہ ارادہ بھی پورا نہ کر سکا۔ اس زمانے میں جبکہ میں مدینہ میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بہت کڑتا تھا کہ میں یہاں جن لوگوں کے ساتھ پیچھے رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا مجبور لوگ ہیں، بیمار، جن کو کسی وجہ سے اللہ نے جہاد پر جانے سے معاف فرما دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقوں نے آپ کے سامنے پیش ہو کر لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر کہا، ہم فلاں وجہ سے آپ کے ساتھ نہ جا سکے، ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی تھی، ہم بیمار ہو گئے تھے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو قبول کر لیا اور ان کا دل کا حال اللہ پر چھوڑ کر فرمایا، خدا تمہیں معاف کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے جہاد پر جانے سے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے پیش ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر
اس کو راضی کرتا۔ میں بھی باتیں بنا سکتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میرا یقین ہے کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ میں سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہو جائیں، مجھے امید ہے کہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیش کر دے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں جسے پیش کر سکوں۔ میں کسی رکاوٹ کے بغیر جہاد پر جا سکتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اچھا جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی حکم دے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ یہاں سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کوئی بہانہ کیوں نہیں بنایا، تمہیں معافی مل جاتی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی آیا کہ کیوں نہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی بھی بات بنا دوں۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور نیک آدمیوں یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی وہی سچی بات کہی جو میں نے کہی تھی، تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم تینوں یعنی مجھ سے، جو کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے بولنا چالنا چھوڑ دیا اور ایسے بدل گئے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ مدینے کا شہر ہمارے لیے بالکل اجنبی شہر بن گیا، جہاں کوئی بھی ہمارا جاننے والا نہیں تھا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہتے، اور چونکہ میں جوان تھا اور دل کا مضبوط، اس لیے گھر سے باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی شریک ہوتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن کوئی بھی مجھ سے بولتا نہیں تھا۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو معمول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، پھر میں انتظار ہی کرتا رہتا کہ نبی میرے سلام کا جواب دے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کی طرف دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں۔ تو جب میں نماز میں لگ جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہتے، اور جو ہی میں سلام پھیرتا آپ میری طرف سے چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ میں نے اللہ کا واسطہ دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ملک شام کا ایک شخص مجھے ملا۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا، جب 40 دن اسی آزمائش میں گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لے کر میرے پاس آیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا اسے چھوڑ دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے ان کی بیوی کو ان سے بات کرنے کی اجازت تھی، وہ ان سے بات کرتی تھیں اور کھانا پینا انہیں دیتی تھیں، مگر پھر 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب وہ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس سے کہا کہ وہیں رہ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن فجر کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر سخت غم اور مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن میرے اوپر یہ تنگ پڑ گئی ہے کہ یکا یک کسی شخص نے پکار کر کہا۔ دور سے آواز آئی، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ پھر تو میرے پاس لوگوں کا تانتا بن گیا۔
ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تمہیں مبارک ہو، یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے، اور قرآن کی یہ آیات سنائی جو سورۃ التوبہ میں ہیں اور جن کی کہانی ہم سن رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ زمین جب اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی بوجھ بن گئی، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ ان کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس سچ بولنے کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر ساری عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر غلط نہیں کہی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے غلط بات کہنے سے بچائے گا۔ اور یہاں پہ ہو گئی ہماری کہانی ختم۔ اور اس کہانی میں بھلا ایسی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا؟ جانتے ہیں، صرف یہ کہ انہوں نے سچ بولا۔ انہیں اس چیز کا پتا تھا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی ان سے ناراض ہوں گے، سارے لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں صرف سچ بات ہی کروں گا۔ اور پھر یہ سچی بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج تک ہم یہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسی توبہ تھی، وہ کیسا سچ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا۔